لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعت كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا شیر کا اسٹائل شیروں والا گوشت کھانے کی وجہ سے ہے، اور بکری کا اسٹائل بکری والا گھاس کھانے کی وجہ سے، سبزیاں کھانے کی وجہ سے. ہمارے حضرت تو کئی فرق بیان کیا کرتے تھے گوشت خور میں اور سبزی خور میں. شیر کی آواز میں اگر دم ہے تو کیوں ہے؟ گوشت کھاتا ہے. بکری کی آواز میں دم، شیر کی تو دھاڑ سن کے لوگ گر جاتے ہیں. واگا بارڈر پہ جو ہمارے فوجی چیختے ہیں نا، یہ میں نے دیکھا کہ ہندوؤں کی آواز میں وہ دم، جب کہتے ہیں نا پریڈ ہوشیار ہوگی، تو جو ہمارے فوجی جب پریڈ کا لفظ نکالتے ہیں ان کی آواز میں جو دم ہے، وہ ہندوؤں کے جو فوجی جب آواز نکالتے ہیں تو لگتا ہے پھیپھڑے نکل کے باہر آ جائیں گے ان کے. آدمی کہتا ہے بھائی تھوڑا ہلکا رکھ لیں، ہمیں پتہ ہے آپ وہ نہیں چیخ سکتے. یہ آواز میں دم کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، بقرعید پہ مسور کی دال، کیک نہیں کھاتے. اسلام میں کیک ویک نہیں ہے. ہاں آپ یہ دیکھ لو، یہ جو عیسائی کرسمس میں کیا کھاتے ہیں؟ کیک. ان کی کرسمس میں کیک ہے اور ہماری کرسمس میں گائے کا گوشت، اونٹ کا گوشت. فرق تو ہوگا نا بھائی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ نے مسلمان کو گوشت کیوں کھلایا کہ بھی شادی ہو رہی ہے تو بھی گوشت، عقیقہ ہو رہا ہے تو بھی گوشت، اور قربانی ہے تو بھی گوشت. جب حج تمتع اور قران کیا تو بھی خوشی میں کیا کھاؤ گے؟ گوشت. اور اگر کوئی جنایت ہو گئی حج میں تو خود تو نہیں کھاؤ گے، لیکن دم دے کے دوسرے غریب کو کیا کھلاؤ گے؟ گوشت. یہ تمہارے بہانے وہ تو بنے نا ذرا، وہ بھی تو مسلمان ہے نا. تو بھائی یہ اتنا گوشت کھلانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تمہیں اپنے ملکوں کے دفاع کے لیے جسمانی طاقت کی جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت دوسروں کو نہیں ہے، ورنہ دوسرے تمہیں کچا کھا جائیں گے. وہ گوشت تو نہیں کھاتے لیکن انسانوں کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ چاہتے ہیں ہماری چال بھی شیروں والی بنے اور ہماری دھاڑ بھی شیروں والی بنے. وہ ایک فاسٹ بالر تھا شعیب اختر. میں کرکٹ نہیں دیکھتا الحمدللہ، لوگوں سے پتہ چل جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اتنی تیز بالنگ کراتا تھا کہ کسی ہندو پلیئر سے کسی نے پوچھا کہ یار تم اتنے فاسٹ بالنگ کیوں نہیں کرا سکتے؟ تو اس ہندو نے کہا کہ وہ گوشت کھاتا ہے اور ہم گوشت. بولو بھائی، گوشت نہیں کھا کے نا آپ تو بالنگ نہیں کرا سکتے. تو رہا یہ کہ گوشت میں اتنی بیماریاں ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحبان بھی یہاں کچھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، بولیں گے یار تو ہماری تو اچھا ہے کلینک چلتی رہے گی، گوشت کھائیں گے بیمار ہوں گے. بیمار اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم کھا شیروں والی خوراک رہے ہیں، کام ہمارے بکریوں والے ہیں. تو جب آپ کھائیں گے شیر والی خوراک اور کام آپ کیا کریں گے؟ بکریوں والے، تو پھر وہ ظاہر ہے بیماریاں پیدا ہوں گی، کولیسٹرول بڑھے گا. کیا خیال ہے؟ ہارٹ اٹیک ہوگا، مسائل کھڑے ہوں گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کھاؤ بھی گوشت اور کام بھی کیا کرو؟ وہ کام کرو جو گوشت. ان میں ایک کام تو وہی ہے جو میں بتاتا رہتا ہوں. ہندو ایک شادی کرتا ہے، اسلام میں کتنی شادیاں ہیں؟ پیغمبروں کی سنت زیادہ بیویاں رکھنا ہے. عرب یہ صرف ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہے، باقی پوری دنیا میں جس ملک میں بھی چلے جاؤ کسی مسلمان کی آپ کو ایک بیوی نظر نہیں آئے گی، سب دو دو تین تین. یہ ہمارے یہاں ہی ہے، ہندوؤں سے ہم نے سیکھی ہے. شکر ہے ہندوؤں سے گوشت چھوڑا نہیں وہاں رہ کے. تو اب ہم خوراک مسلمانوں والی کار کھا رہے ہیں اور شادی کے معاملے میں فالو کس کو کر رہے ہیں؟ ہندوؤں کو. تو یہ معاملہ کیا ہوگا؟ ہارٹ اٹیک بھی ہوگا. پھر کیا خیال ہے؟ اتنی انرجی جب جمع ہوگی تو دھماکے کے ساتھ پھٹ جاؤ گے دھماکے کے ساتھ. دوسرا کام جسمانی محنت. صحابہ کرام میں بعض صحابہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ، کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جو تیز دوڑنا نہ جانتا ہو. گھوڑوں کی پشت پہ سوار ہونا، دوڑنا، رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، یہ سارے کام کس کے تھے؟ ہمارے نبی اور صحابہ. بہت کم سوتے تھے، بہت زیادہ جاگتے تھے. ہم خوراک شیروں والی کھا رہے ہیں. صحابہ تو شیر تھے نا. اور کام کون سے کر رہے ہیں؟ بکریوں والے. ایک تو بکری سارا دن منہ گھماتی رہتی ہے، دیکھا ہے نا، جب چپ کبھی بیٹھتی ہی نہیں ہے.
جیسے ہی آگے بیٹھے گی منہ گھمانا شروع کر. آج بھی آپ دیکھ لو کسی نوجوان کا منہ آپ کو کبھی خالی نظر نہیں آئے گا, یا تو چنگم ہوگی یا گٹکا ہوگا یا نسوار ہوگی یا سگریٹ ہوگا, خالی منہ نظر نہیں آئے گا اس کا آپ کو کبھی. ایک دن میں نے دیکھا ایک آدمی ایسے منہ گھما رہا ہے, میں نے کہا یار انسانوں کا تو نہیں سنا تھا, یہ بھی جگالی کرتے ہیں. گائے بکریاں آتی ہیں نا منہ گھما رہی ہوتی ہیں جگالی, پتہ چلا چنگم کھا رہا ہے. جب آپ چنگم کھاؤ گے منہ گھماؤ گے تو کام یہ شیر والا ہے یا بکری والا؟ بکری والا. شیر بہت تھوڑا کھاتا ہے لیکن اتنا کھائے گا کہ وہ ایک ہفتہ چل جائے گا. بکری سارا دن کھاتی ہے مگر دہشت پھر بھی پیدا. تو شریعت نے کیا کہا؟ تھوڑا کھاؤ مگر اچھا. ایسا نہیں بکری کی طرح سارا دن. کیسے کھاتے ہیں؟ صبح اٹھ کے ناشتہ کیا, بلکہ ناشتے سے پہلے نہار منہ, کوئی حکیم صاحب نے کچھ کہا ہوا ہوتا ہے کھانے کا, وہ نہار منہ کھایا, اس کے بعد پھر ناشتہ کیا, ناشتے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کوئی دوا دی ہوئی ہے وہ کھائی, پھر اس کے بعد آفس گئے تو وہاں چائے پی, جاتے ہی چائے پی تاکہ کام صحیح طرح سے ہو سکے. چائے پینے کے بعد پھر 10:30 11 بجے تو چائے کا ٹائم ویسے ہی ہوتا ہے, یعنی وہ تو باقاعدہ چائے کے لیے ٹائم دیا گیا ہے, اس میں چائے کے ساتھ بسکٹ وغیرہ کچھ لے لیے. پھر لنچ ہے, لنچ کے بعد پھر بھی کچھ کھا لیتے ہیں. دوپہر کو بھی حکیم صاحب نے کہا ہوا تھا یہ دوپہر کو کھانے کے بعد کھانا ہے. پھر اس کے بعد جب شام کو گھر آئے تو پھر چائے کا ٹائم ہے, پھر اس کے ساتھ سموسے رول بھی چل رہے ہیں. تو بکری بھی اتنا نہیں کھاتی بھائی, ہم نے تو بکریاں پالی ہیں. پھر اس کے بعد رات کو پھر کچھ کھا رہے ہیں, پھر سونے سے پہلے دودھ پی کے ڈاکٹر نے کہا ہے. ڈاکٹر کو اگر پتا چلے نا کہ یہ سارا دن یہ پھر ڈاکٹر خدا کی قسم نہیں کہتا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے, وہ سمجھ رہے سارا دن کچھ نہیں کھا رہے تو چلو رات کو دودھ پی کے سو جاؤ, پھر رات کو دودھ پی کے سو رہے ہیں. تو یہ خوراک بکریوں کی ہے, شیروں کی نہیں ہے. تو شیر والی خوراک بھی کھائیں, ہمیں شریعت کھلا رہی ہے, اور کام بھی کون سے کریں؟ شیر والے. اپنے ملک اور مذہب کے دفاع میں شیر بننے کی کوشش کریں, آواز میں گرج پیدا کریں, جسمانی ورزش کریں, ایکسرسائز کریں, تیز چلنا سیکھیں, دوڑنا سیکھیں. ایک آرمی کے آفیسر سے میں کچھ دن پہلے مل کر آیا, بڑے ہینڈسم, اتنے ہینڈسم تھے کہ میں کھڑا ہوا تھا, ایک لڑکی آئی سیلفی بنا کے چلی گئی. یعنی وہ کھڑے ہوئے میرے ساتھ, ایک لڑکی دوڑتی اور ایسے جلدی سے ان کے میرے ساتھ نہیں, ان آفیسر کے ساتھ. تو وہ آفیسر مجھے کہہ رہے ہیں یار یہ بڑے مسائل ہیں ہم لوگ کے ساتھ, میں کھڑا ہوا ہوں اور یہ لڑکی سیلفی بنا کے چلی گئی, ایسی عجیب سی پرابلمس ہیں. تو میں نے ان سے مذاق میں کہا, میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ پرابلمس بھی کتنی اچھی اچھی ہوتی ہیں. اسی مذاق کیا میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ جو پرابلمس ہیں وہ بھی کتنی اچھی اچھی پرابلمس ہوتی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. عام نوجوانوں کو پتہ چلے وہ تو کہیں گے یار یہ پرابلم ہمیں دے دو, ٹھیک ہے نا. وہ کہنا نہیں یار یہ فیس بک پہ کہیں ڈال دے گی, میری بیوی دیکھے گی تو وہ بولے گی یہ میں. تو میں نے کہا بیوی کو بتا دو بھائی یہ پرابلم ہے میرے ساتھ, میں کیا کروں. تو میں نے کہا آپ ورزش کتنی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا صبح 1.25 گھنٹہ دوڑتا ہوں, صبح 1.25 گھنٹہ. یہ ہمارے آفیسرز ہیں. ہندوؤں میں الحمدللہ اتنا دم بولو بھائی نہیں, یہ گوشت کھانا پڑتا ہے بھائی اس کے لیے. تو یہ قربانی کے میں نے کچھ 2 چھوٹے چھوٹے فلسفے بیان کیے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں قربانی میں, اگلی بقرعید میں انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. اب چند مسائل ہیں جو میں جمعے کی نماز کے بعد بیان کروں گا, کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. جمعے کی نماز کے بعد جو حضرات بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھیں, جو جانا چاہیں ان کی چھٹی ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.